السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آپ اپنے معاشرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ آپ بھی اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں انہی لوگوں میں زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی انہی لوگوں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، بے صبری جو ہمارے معاشرے کے اندر، نوجوان نسل کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی ہے۔ اور دوسری غلطی ہماری بے راہ روی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑی پڑی ہے۔ اور اس کی وجہ سے بے راہ روی اور بے صبری، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ایک تیسری چیز جنم لیتی ہے، اور وہ ہے لڑائی جھگڑا۔ جب آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، درگزر نہیں کرتے، تو تیسری چیز جو جنم لیتی ہے وہ جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے۔ ہاں جی، جو آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا، دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان ہو جاتا ہے، کبھی کبھار تو فیکٹری میں ہو جاتا ہے، جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں مالک کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح تجارت کے حوالہ سے بازار میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بے صبری کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی بے صبری، بے راہ روی پہ ہم کنٹرول کریں۔ ہاں جی، اگر نہیں کنٹرول تو فرض کرو تیسری چیز جنم لے چکی ہے، پیدا ہو گئی ہے، وہ ہے لڑائی۔ اگر یہ ہو ہی چکی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی کنٹرول کریں، ہاں، اس کو صلح میں بدلیں، ٹھیک ہے جی۔ جتنی جلدی ہو سکے اس غلطی کو قبول کر کے، بے راہ روی کو، بے صبری کو قبول کر کے ہم لڑائی ختم کریں۔ چلیں میں اس پر آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں جی، روزے سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے۔ بھائی سمجھتے ہیں نا، روزہ قریب میں گزرا ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح سحری کے وقت کھانا کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی آنکھوں پر کنٹرول، اپنے کانوں پر کنٹرول، اور پھر کھانے پینے پر کنٹرول۔ مغرب تک جتنی بھی شدت سے پیاس لگ جائے، اپنے آپ کو پانی سے روک کے رکھنا، شدت سے بھوک لگ جائے اپنے آپ کو کھانے سے روک کے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں اچھی گفتگو کرنا، نماز پڑھنا، یہ روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو اس روزے سے بھی افضل ہو۔ اور پھر نماز، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ الحدیث، کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہاں، اس نماز کے متعلق حضور نے فرمایا اس نماز سے بھی زیادہ افضل وہ عمل ہے، میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اصحاب عرض کرتے ہیں قالوا بلا، ہم سب نے مل کے کہا حضور کیوں نہیں، بتائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرنا۔ یہ جو تیسری چیز جنم لے چکی ہے نا، لڑائی جھگڑا، ہاں، اس کو ختم کرنا، درگزر کرنا، آپس میں صلح کر لینا، حضور نے فرمایا یہ نماز سے بھی افضل ہے۔ ہاں جی، اور پھر یہ روزے سے بھی افضل عمل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری سے حضور نے فرمایا اے میرے پیارے، یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ، میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ رسول محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیوں نہیں، بتائیں وہ کون سا صدقہ ہے جس سے اللہ رسول محبت فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا۔ حضور نے فرمایا اس وقت لوگوں کے اندر صلح کرا دینا کہ جب لوگ حسد، بغض اور فساد میں پڑنے کے قریب ہوں، اس وقت لوگوں میں صلح کرا دینا کہ لوگ ابھی ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑیں گے، اس وقت کوئی تیسرا بندہ آئے اور ان کے درمیان صلح کرا دے، اور ان کی رنجش کو، تکلیف کو، یا ان کے بغض حسد کو ختم کرے، فساد کو ختم کر دے۔ فرمایا یہ عمل اللہ کو بھی بڑا پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہمارے اندر بے صبری ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہاں، اور یہ جو ہمارے اندر بے راہ روی ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر برائی کو جڑ سے ختم کریں۔ تو لڑائی جھگڑا جڑ سے اسی وقت ختم ہوگا جب آپ میں، مجھ میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ اسی وقت ختم ہوگا جہاں بے راہ روی نہ اختیار کریں۔ کوشش کیا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، محبت سے زندگی گزاریں، درگزر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔